بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر نادیہ پرویز طاہر صاحبہ کو کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم اکانومی کے موضوع پر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے الیکشنز بھی ہیں، آگے ہم نے شاید آئی ایم ایف کے جو موجودہ پروگرام ہے جس کی آج ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو $700 ملین کی دوسری قسط مل گئی. کیا ہمیں ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کی کنڈیشنلٹیز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ اگلے 2 سے 3 سال میں آنے والی حکومت سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، کیا وہ پوری کرنے کے وہ قابل ہوگی؟ انفلیشن کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سارے موضوعات ہیں جن پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا مجھے. گیلانی صاحب، میرا خیال ہے کہ اسٹارٹ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب سے کرتے ہیں. بالکل جی. وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کریں. آپ کی اتنی زندگی گزری ہے ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے چیف اکانومسٹ بھی تھے، بہت زبردست اکانومسٹ تھے، اچھے جرنلسٹ بھی تھے. پاکستان کے جو چیف اکانومسٹ ہیں اور ان کا جو دور ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. کیسے شوکت عزیز سے انہوں نے لڑائی مول لی، کیا ہوا، آپ کی اتنی زندگی گزری، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں بتائیں، تاکہ کیونکہ وہ لکھتے بھی بہت زبردست تھے. تو آپ 14-15 سال آپ اکٹھے رہے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شکریہ مہتاب صاحب. آپ جانتے ہیں کہ ایک صحیح انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں کوئی فرق آپ کو گھاڑیاں باہر میں نظر نہیں آتا ہے. تو جو ہیوملٹی ان میں تھی ایز این اکانومسٹ، پیپلز اکانومسٹ انہیں کہا جاتا ہے، وہ گھر میں بھی تھی. تصنع، بناوٹ ان کے کام میں نہیں تھی. جو وہ سوچتے تھے وہ لکھتے تھے، جو لکھتے تھے وہ کہتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی قیمت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ یہ فرض مجھ پہ عائد کیا گیا ہے، میں اس کام کے لیے متعین ہوا ہوں اور مجھے یہ کرنا ہے. اور کئی دفعہ میری ان سے اس پہ بحث بھی ہوتی تھی کہ یہ آپ کئی دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں، تو آپ نہ کہا کریں. تو وہ کہتے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کوئی اسی لیے سرکاری عہدہ نہیں لیا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں. لیکن میم، مجھے یاد ہے کہ وہ پنجاب کا جو بینک آف پنجاب تھا اس کے تو میرے خیال میں وہ بورڈ کے اوپر رہے ہیں کافی عرصہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں، ایک تو کہ ہم انہیں پی ٹی کہتے ہیں، تو آپ پی ٹی صاحب کے ساتھ تھے، جو آپ کا ایک تو جو وقت گزرا اس میں بنیادی طور پر آپ نے پاکستان کی اکانومی کے جو بنیادی چیزیں تھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیں، اور ان کے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو ذرا زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل سکے. چیئرمین آف دا بورڈ رہے پنجاب بینک کے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو جس وقت وہ عہدہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس عہدے کے لیے کام کریں، تو ان کے کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، اور وہ چاہتے تھے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر تھوڑا سا زیادہ بہتر کام ہو. تو انہوں نے پی این ڈی کے ساتھ مل کے بجٹ میں کام کیا اور کوشش کی کہ سوشل سیکٹر پنجاب میں مضبوط ہو. اور یہ بات ان کے دل کے بالکل قریب تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ان پروموشن آف سوشل سیکٹر اینڈ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اکارڈنگ ٹو دا ول اینڈ دا ڈیزائر آف دا پیپل ٹیلر کیا جائے. تو شہباز صاحب نے انہیں اسی کام کے لیے اپنے پاس بلایا، اور کافی مستفید ہوئی شاید پنجاب گورنمنٹ اس وقت ان سے. پھر انہوں نے رائٹس ایشو کا جو ایک وقت آیا، پنجاب بینک کے رائٹس ایشو ہونے تھے، تو اس میں انہوں نے کام کیا. ڈیویڈنڈ دینا تھا، تو اس پہ کافی کام کیا. جو پرویز طاہر سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. میرے خیالات کا بالکل رخ انہوں نے بدل دیا. میری ٹریننگ ایز این اکانومیٹریشین تھی، یا میں اکانومیٹرکس پڑھایا کرتی تھی، جو کہ 2+2 تفریق والا کام تھا، اور کچھ اس میں کوئی ایسی سوچ کا عنصر نہیں تھا. تو مجھے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی طرف راغب کیا.
اور مجھے لے کے کیمبرج گئے کہ تم سینٹر آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں بیٹھ کے دیکھو کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور اس پہ تم کیسے پیپل سینٹرک پیپل سینٹرک سوچ ہو. تو میں ایز اے مانیٹری اکانومسٹ ٹریننگ کے بعد ڈیولپمنٹ کی طرف جانا آپ سمجھ لیں 180 ڈگری ہے. بالکل صحیح. اچھا جیسے آج کل کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا بہت بڑھ گیا, اور آئی ایم ایف پروگرام کی جب بھی بات ہوتی ہے جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں سے کہا جاتا ہے کہ پرائمری بیلنس کو ٹھیک کیا جائے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے. تو ایک دفعہ میں نے پرویز طاہر صاحب سے پوچھا کہ یہ ہمارا ہمیشہ ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں رہتا ہے؟ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. آپ بھی ایز اے چیف اکانومسٹ رہے ہیں, ریلم آف افیئرز میں رہے ہیں, فائنانس منسٹری میں رہے, اکنامک افیئرز ڈویژن میں رہے. میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا عہدہ ہوگا جہاں پہ جو انفلوئنشیل بھی ہو اور جہاں پہ انہوں نے اپنی سے نہ دی ہو اور کام نہ کیا ہو. ایم ڈی انرکون بھی رہے, انرجی کنزرویشن اسٹریٹجی, اور پاکستان کی پہلی انوائرمنٹ پالیسی جو تھی وہ پرویز طاہر کے قلم سے لکھی گئی. تو پرویز طاہر کے لکھنے کا کام تو بہت زیادہ ہے, لیکن جو انہوں نے مجھے بنیادی فرق سمجھایا, انہوں نے کہا کیا اس میں مذائقہ ہے کہ لوگوں کی سیونگز کو اگر ہم اچھا استعمال کر کے لوگوں کے لیے روزگار اور ان کے لیے تعلیم, صحت کے مواقع پیدا کر سکیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے خرچ کر دینا ہے اپنی عیاشیوں پہ, للوں پہ, تو پھر اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے. لوگوں کی سیونگز کو استعمال کرنا لوگوں کی خاطر, یہ ایک پیپلز اکانومسٹ ہی کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے. جی سر, پہلے بڑی ریمارکیبل اس میں کوئی شک نہیں کی شخصیت تھے, اور میرا جتنا ان سے ٹیلی فونک ذاتی کم ملاقاتیں تھیں لیکن ٹیلی فونک بہت رابطہ تھا. اور جس طرح کی کلیئرٹی تھی اور جس طرح کی میڈم آپ اپروچ بتا رہی ہیں, ایک ونڈرفل اپروچ تھی کلیئرٹی کے ساتھ, پیپل سینٹرک, اور سیدھی بات کرتے تھے, کوئی وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. تو زبردست شخصیت تھے. میرا خیال ہے کہ ایک سوال میں اور اگر اجازت دیں تو کر لوں. یہ جو انہوں نے متعدد آرٹیکلز لکھے, آپ لوگ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو کمپائل کر کے کتابی صورت میں لایا جائے؟ تقریباً 2009 سے جب ایکسپریس ٹریبیون شروع ہوا تو 2023 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے, اس دن بھی, آخری دن بھی, انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کے جو اپنے ایڈیٹر تھے انہیں کال کر کے بتایا کہ میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا ہوں, میں نہیں لکھ سکتا. تو کبھی انہوں نے اس میں ناغہ نہیں کیا, اور مسلسل 2009 سے لے کر 2023 تک وہ مسلسل لکھتے رہے ایکسپریس ٹریبیون میں. ایک تو یہ ان کا کام ہے, لیکن ان کا اصل کام 1969 سے 1969 سے شروع ہوا. ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ ان پنجاب پنچ, پھر اس وقت کے سن اخبار میں لکھتے رہے, ڈان میں بھی لکھتے رہے, نیوز میں بھی لکھتے رہے, نیوز آن سنڈے میں بھی لکھتے رہے, اور بہت سارا اور ہے. تو ایک تو ان کا کام بہت زیادہ ہے اس کو کمپائل کرنا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ کام ہے اس کو جلدی سے کمپائل کیا جا سکتا ہے ایکسپریس ٹریبیون کا, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ کتابی صورت میں تدوین کی جائے. اس سے میں نے آپ سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ میری مدد کیجئے, اور اس میں ہم لکھ کے انشاءاللہ کتابی صورت میں اسے پبلش کریں گے. باقی کام کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں, جو ہم کر سکے دوستوں کی مدد سے, ان کے اسٹوڈنٹس کی مدد سے, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا میم, پاکستان کی اکانومی اور الیکشنز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام ہے جس کی آج سیکنڈ قسط ملی ہے, لیکن ایک تھرڈ قسط کا رہتا ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے فروری میں جس کی ٹاکس ڈیو ہیں, کیا ہم یہ پروگرام سکسیزفلی کمپلیٹ کر کے ایک ٹرانزیشن کے ذریعے نئے پروگرام میں آئندہ آنے والی حکومت کو جانا پڑے گا, یا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ 23 پروگرام ہم نے کیے. خصوصیت یہ کہ کوئی بھی ہم سکسیزفلی پورا نہیں کر سکے. تو یہ ایک تو المیہ ہے کہ اتنے پروگرامز کیے ہوں, اور اسی وجہ سے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ون ٹرینچ کنٹری ہے, ایک قسط لیتا ہے, اس کے بعد اگلا پروگرام پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے ایک تو نواز شریف کے دور میں کہتے ہیں کمپلیٹ کیا گیا تھا جو ساٹھ کا 2013 سے 2016 والا کلیم تو کرتے ہیں, وہی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے دامے سخنے
پورا کرنے کی کوشش کیا، اوکھے سوکھے پورا کیا، لیکن اس میں ویورز بہت مل گئے تھے. ہاں جی، اور وہ حالات بھی کچھ اور تھے. تو ایک تو یہ مت پاکستان میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ بہت زیادہ وقت جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام کی اسٹیبلائزیشن کی بات کریں، جو پرفارمنس انڈیکیٹر دیے گئے تھے ان میں سے ابھی پہ بہت زیادہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن پہ پورا کام نہیں ہو سکا. فسکل ڈیفیسٹ الیکشنز کے بعد آپ کا کیا خیال ہے، کم ہوگا بڑھے گا؟ اچھا، اس وقت ہمیں ایکسپورٹس میں جو تھوڑا سا بہتری نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس بہتری کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے صحیح ایکسپورٹس کے بڑھنے میں، اور اگر امپورٹس کو تھوڑا سا بھی ہم نے لیور بڑھنے دیا، اس وقت 16-17% کے قریب ہم جی بھی ہم نے بلکہ آپ دیکھیں گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم نے کاسمیٹکلی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں بھی. تو یہ جو ہمارے اندر ایک مت ہے، جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان باتوں کو، کہ شاید ہمیں نہیں جانا پڑے گا، اور اس ڈیبیٹ کو ہم بار بار کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اگر ہم صحیح طرح سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، یہ ٹرم بہت رفلی استعمال ہو گئی ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو اس کے بغیر کوئی گزارا ہوگا. یا جس طرح منو سلوا ہمیں پہلے ملتا رہا، ہمیں کہیں سے امداد مل جائے، یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے کیا؟ آپ خیر نہیں، میں اس سے پہلے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو دیکھیں توقعات ہوتی ہیں، اور وہ سبز باغ ہم عوام کو دکھاتے ہیں، ادھر ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ریفارمز کریں گے اور ٹائٹ کر دیں گے سچویشن کو، لیکن یہ ہو نہیں پاتا. ایک سیاسی حکومت کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال میں اگر آ بھی جاتی ہے کوئی، ابھی تو اندازہ ہے کہ مخلوط حکومت آئے گی، اگر ایسی حکومت آتی ہے تو ڈو یو تھنک یہ پھر یہ عوام پہ اتنا بوجھ ڈالا جا سکے گا جتنا آئی ایم ایف کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہوتی کیا ہے؟ جانتے آپ ہیں مجھ سے زیادہ، آپ نے پوچھا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے، جیسے گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ کیا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، یا تو ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہیں جی، اور یا ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے. یہ دونوں یا ہیں، اور یہ دونوں ہم نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح. ہم اپنے خرچے کم نہیں کر پاتے، ہم جو ٹیکس میں نہیں ہیں انہیں ٹیکس میں نہیں لا پاتے، ہم انرجی ریفارمز جو کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. تو جب ہم یہ سارے یہاں پچھلے 23 سال سے چل رہے ہیں، سن 2000 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 100% آف دا جی ڈی پی ڈیٹ ریشو پہ تھے، ہمارے قرضہ، اور پاکستان کو خدشہ یہ ہو گیا تھا کہ کہیں ہم ہیپک ہو جائیں گے، ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز میں چلے جائیں گے. مشرف صاحب کے زمانے میں، اسٹارٹ کے زمانے میں، ہاں جی بالکل. اور پھر ایک دم سے 9/11 ہوا، انٹرنیشنل سیناریو بدلا، ہم نے لبرلائزیشن کے لیے سائن اپ کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ڈالرز آ گئے. پاکستان ون آف دا فیلئر کیسز جس نے لبرلائزیشن کی اور اس کے بعد اپنی جو ایکسپورٹس تھیں ان کو نہیں بڑھا سکا، بالکل جن ملکوں نے کی. اچھا، اب اگر آپ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں تو معیشت کے بنیادی حیاتی ڈھانچے میں آپ نے ایسی تبدیلیاں کرنی ہیں کہ وہ لبرلائزڈ یا حکومت کی قدغن کے بغیر ڈسٹارشنز ان دا مارکیٹس ہیز ٹو بی ریموو، تاکہ حکومت کا کم سے کم رول ہو، کم از کم پروڈکشن اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں حکومت نہ ہو، تو وہ ریفارمز کر سکیں. اچھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سائن سب ریفارمز پہ کرتے ہیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو تمام معاہدے دستخط کرتا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کا جب وقت آتا ہے تو ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں. یہ ہے نا، جس طرح ہمارے عوام میں بھی بہت سارے لوگ بہت سارے پروگرامز کے لیے سائن ان کرتے ہیں، شو انٹرسٹ کرتے ہیں، جناب میں آؤں گا، اور پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. یہ شاید ایک ہمارا ایک سوشل اور کلچرل نارم ہے. لیکن صرف آخری ہمیں یہ بتائیں اس پہ، اس موضوع کے حوالے سے، کہ آپ کے خیال میں کیا چیلنجز ہوں گے بریفلی، اور کیا خدشات ہوں گے جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے؟ پہلی تو بات یہ کہ ڈبیٹ اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ ہماری ضرورت ہوگی، ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے.
اس قسم کی جو اسپیکولیشن ہے کہ جی اتنا نقصان ہوتا ہے IMF کے پروگرام میں جانے سے، یہ کہ کوئی تجزیہ نہیں آ رہا اس طرح کا کہ اس کے پروگرام کے بغیر کتنا نقصان ہوگا یا ہوتا ہے. یہ میں نے ڈاکٹر اشفاق یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے $150 بلین کا ایسٹیمیٹ دیا تھا. آپ اس کے بارے میں بات کریں. میں اس وقت مثال نہیں دے سکا، معافی چاہتا ہوں، کہ یہ ہمارے ہاں وہ بڑا لطیفہ مشہور ہے ڈاکٹر صاحبہ. وہ اس وقت تو ہم کہتے تھے 54 بٹ اب چلیں ہم کہہ رہے ہیں 100 روپے. یار وہ بندہ جاتا تھا، وہ کہتا تھا یار 100 روپیہ مجھے ادھار دینا، وہ کہتا تھا یار ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ دے دیتا تھا، پھر دوسرے کے پاس جاتا تھا. تو وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں یار اسی طرح میرے ہزاروں لاکھوں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمارا یہ جو نقصان ہے نا، یہ ڈاکٹر اشفاق والا بھی اتفاق سے اس طرح کا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ خیالی نقصان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا ہوگا. یہ ہم کبھی تجزیہ نہیں کر سکتے کہ جی اس پروگرام کے بغیر کتنا نقصان ہوگا. بالکل. اچھا، اب ہم کچھ حقیقتیں ہیں اس وقت دنیا کی، ہم فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم پہ نہیں جا سکتے. اچھا، آپ اگر یہ سوچیں کہ جی ڈالر کو میں سٹیبل مصنوعی طور پہ رکھ کے اگر IMF پروگرام پہ نہ ہوتا تو اسٹیٹ بینک کا میں بازو مروڑ کے اسٹیٹ ڈالر کو مصنوعی طور پر، جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اور اسٹرلائزیشن جو ہے کرنسی مارکیٹ کی، اس کی بیسس پہ ہم کہیں کہ جی اتنے ڈالروں میں گزارا ہو جانا تھا. تو انٹرنیشنل ریئلٹی، ہمارے جو اگریمنٹس ہیں، دے وونٹ الاؤ اس کہ ہم اس قسم کی وشفل تھنکنگ میں چلے جائیں. آپ امپورٹس پہ آپ نے کوشش کی قدغن لگانے کی، تو وہاں پر بھی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ امپورٹس پہ نہیں لگا سکتے. اچھا میم، ایک تو لہٰذا یہ بحث میرا خیال ہے سن 2000 سے بھی پہلے کی ہے. ہم جب ماسٹرز کر رہے تھے اس وقت سے ہے کہ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. جب ہمیں 23 دفعہ جانا پڑا تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 24 یا 25ویں دفعہ نہ جانے کی کیا وجہ ہے. کیا ہم نے وہ کنڈیشنز کریٹ کر دی کہ ہمیں نہیں جانا پڑے گا؟ ابھی بھی معیشت میں اگر آپ دیکھیں، جو ہماری ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ ہے، جو روزگار کے مسائل ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر بے روزگاری ہے، اور یہ فرسٹریشن جو آپ کو نظر آتی ہے الیکشن میں جو ٹرانسلیٹ ہوگی یا ٹرانسمٹ ہوگی، تو وہ ساری کی ساری اگر آپ ٹیپ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کس بیسس پہ ایز این اکانومسٹ، مجھے وہ لاجک یا بیسس سمجھ نہیں آتے کہ ہم نے وہ ایک مجھے جی اجازت دے دے میم. اب میں دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، چونکہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھانا چاہتا ہوں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈالر کو 240 یا 250 پہ لے آئیں گے یا 260 پہ لے آئیں گے، کیا اکنامک ریالٹیز اور IMF کے پروگرام کا جیسے آپ نے کہا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ممکن ہے بھی یا نہیں؟ میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے پروگرام کے سیکنڈ حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے. ابھی اجازت دیجیے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.